جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مکمل کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان کے ساتھ ان کے عقیدت مندوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری کے طور پر آگے بڑھتے تو انصاری انتہائی خوشی اور مسرت کے ساتھ اونٹنی کی لگام پکڑ کر کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے گھر میں آنے کی سعادت نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہے گا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، میری اونٹنی وہیں بیٹھے گی جہاں اللہ تعالیٰ اسے بٹھانا چاہے گا۔ آخرکار اونٹنی ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ گھر کا مالک تیزی سے آگے بڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق لے لیا اور انہیں اپنے گھر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے وہاں رہے۔ جب مسجد نبوی اور اس کے اطراف میں کمرے بنائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کمروں میں چلے گئے۔ طبقات ابن سعد جلد صفحہ 183، خلاصہ سیرت ابن ہشام صفحہ 19۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی سعادت حاصل کرنے والا پہلا خوش نصیب ساتھی مدینہ منورہ میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا اصل نام خالد بن زید بن کلیب تھا، جبکہ ان کو کنیت ابو ایوب تھی۔ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ بھی ان تقریباً 70 خوش نصیب صحابہ میں سے تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ ہجرت سے پہلے عقبہ کی وادی میں طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ 368 369، پانی کو نیچے نہیں جانے دیا۔ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ عقیدت، احترام، تعظیم اور وفاداری کا مظاہرہ کریں گے۔ اس کے ہر عمل اور قول سے یہی وجہ ہے کہ اس نے ابتدائی میں پہلی منزل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، لیکن زائرین کی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گراؤنڈ فلور کا انتخاب کیا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوراً سارا پانی خشک کر دیا۔ گھر میں دستیاب وحد الحاف اب گیلا ہو چکا تھا۔ اس نے رات بھر شدید سردی کا سامنا کیا، لیکن اس حقیقت کو قبول نہ کیا کہ زمین پر پانی بہتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاتا ہے کسی بھی طریقے سے۔ سیرت ابن ہشام صفحہ 199، کہیں میری بے عزتی نہ ہو۔ ایک رات اس کے ذہن میں خیال آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گراؤنڈ فلور پر رہائش پذیر ہے اور ہم پہلی منزل پر ہیں۔ جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، اس نے اور اس کی بابرکت بیوی نے اپنے آپ کو ایک کونے میں قید کر لیا اور پوری رات اسی حالت میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور روتے ہوئے بھاری دل کے ساتھ کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ آپ کے اوپر فرش پر رہنے کی وجہ سے کہیں ہمیں ہمارے قدموں کی خاک آپ کے جسم مبارک پر نہ پڑ جائے اور ہم گستاخوں میں سے ہو جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عقیدت جذباتی کیفیت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی منزل پر چلا گیا۔ دلائل نبوت الحقیقی جلد 2 صفحہ 521، صحیح مسلم صفحہ 874، حدیث 57 58، بطنوں سے برکت حاصل کرتے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھیجتا۔ جب برتن واپس آتے تو پوچھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کہاں ہیں، سے اس برتن کو چھو پھر برکت حاصل کرنے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے انگلیوں کے نشانات مبارک ہوں وہاں سے وہ لقمہ اٹھاتے اور کھانا کھاتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم نے گشت کیا، پوری رات کے لیے صبح ہوئی تو اس نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کی۔ مندرجہ ذیل طریقے سے اللہ عز و جل آپ ایوب کو اپنی حفاظت میں رکھ، جس طرح اس نے میری حفاظت میں رات گزاری۔ سیرت ابن ہشام صفحہ 442، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی تعظیم۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے، اتنے میں داڑھی مبارک کا ایک بال الگ ہو کر گرنے لگا۔ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مبارک بالوں کو زمین پر پہنچنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مبارک بالوں کو زمین پر پہنچنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ناپسندیدہ چیز کو دور فرمائے۔ المجب الکبیر جلد 4
حدیث 40-48 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک پر حاضری دینا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر تشریف لائے اور اپنا چہرہ مبارک رکھا۔ حکمران نے اسے دیکھا اور کہا تم کیا کر رہے ہو؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں کسی اینٹ یا چٹان پر نہیں آیا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ مسند احمد جلد 9 صفحہ 148 حدیث 646 بابرکت زندگی پہلے سے متعلق ایک بات سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظاہر ہوتا ہے کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک متقی بہادر انتہائی بردبار اور ثابت قدم اسلام کی خدمت کے جذبے سے معمور تھے۔ مال الزرقلی جیم 2 صفحہ 295 جب سیدنا عثمان رضی تعالیٰ عنہ شہید ہوئے وہ ان دونوں مسجد نبوی کے امام کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ تمہید ابن عبد البر جلد صفحہ 410 تاریخ الحدیث 2321 اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی جامع مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ الاحتجاج جلد 1 صفحہ 244 سال مبارک اپنے آخری ایام میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار پڑ گئے انہوں نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو قلعہ کی دیوار کے پاس دفن کر دینا۔ چنانچہ 51 ہجری میں انہیں قسطنطنیہ کے قلعہ کی دیوار کے پاس سپرد خاک کر دیا گیا۔ بلا شبہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ ساری زندگی مصیبتوں اور آفات سے محفوظ رہے۔ مزید یہ کہ آج بھی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے ابھی تک وہاں اسی شان شوکت کے ساتھ حکومت کی نگرانی میں موجود ہے جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ کرامت صحابہ صفحہ 182 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بارش ہوئی۔ قحط کے وقت لوگ اس کی قبر پر آتے اور بارش مانگتے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے غم زدہ لوگوں پر بارش برسا دیتا۔